السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے اور امت مسلمہ ہے کہ خواب غفلت سے جاگنے کا نام لینے کو تیار نہیں ہو رہی ہے، جبکہ پیپسی اور کوک کی شکل میں میرے مسلمان بھائیوں کو ہماری یہودی کمیونٹی شراب پلا پلا کر اور اس حالت میں کہ ان کے معدوں کے اندر شراب موجود تھی ان کو دوزخ کی آگ، جہنم کی آگ میں دھکیل رہی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے کہ اے مومن مسلمانوں، تمہارے اوپر جوا، پانسے مطلب لڈو، بتوں کی پلیدگی حرام کر دی گئی ہے اور یہ سارے کام اعمال شیطانی سے ہیں، تو ان سے بچنا۔ اور اس حوالے سے حدیث بھی موجود ہے کہ جس نے چوسر یعنی لڈو کھیلی تو اس نے اپنے ہاتھ خنزیر کے خون اور گوشت سے رنگ لیے۔ تو جوا اور شطرنج ہر صورت میں مسلمانوں پر حرام ہے، مگر ہماری یہودی کمیونٹی پاکستان کے بڑے بڑے ریسٹورنٹس پر قبضہ کر چکی ہے اور وہاں پر بطور مسلمان لوگوں کو جوا اور لڈو کھلوائی جا رہی ہے۔ اور ہماری یہودی کمیونٹی کے انڈین سپر اسٹار عامر خان نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ پیپسی میں ہارپک کا تیزاب شامل کیا گیا ہے، یعنی بہترین واش روم کلینر میرے مسلمان بھائیوں کو اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مردوں عورتوں بچوں بوڑھوں کو پلوا کر ان کو شوگر کا مریض بنا کر ان کو غزوہ ہند کے لڑنے سے روکا جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امت اخبار سمیت دیگر اخبارات میں اس حوالے سے رپورٹیں شائع ہوئی ہیں کہ صرف کراچی میں 10 لاکھ سے اوپر نوجوان مرد، عورتیں اور بچے اور لڑکیاں اور چھوٹے معصوم بچے ان کو شوگر ہو چکی ہے۔ تو جب ان کو شوگر ہو چکی ہے تو وہ غزوہ ہند کیسے لڑیں گے؟ کیا ہماری یہودی کمیونٹی اور شیطان کی پجاری کمیونٹی سے یہ کہا جائے گا کہ بھائی میں آپ لوگوں کی پیپسی کو کوک پیتا رہا ہوں تو اب مجھے شوگر ہو گئی ہے تو میں ذرا انسولین کا انجیکشن یا شوگر کی گولی گلوکووچ کھا کے آتا ہوں پھر آپ سے جنگ کروں گا؟ اور یہ کہ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے کہ مسجد خاص اللہ کی ہے تو اللہ کے گھر کو بتوں کی پلیدگی سے آلودہ نہ ہونے دینا، مگر افسوس کہ مسلمان خواب غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں اور اتنی گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں کہ جگانے کے باوجود جاگنے کو تیار نہیں ہو رہے۔ اور یہ بھی کہ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے کہ فرقے نہ ہو جانا، گروہ نہ ہو جانا، ٹکڑوں میں نہ بٹ جانا ورنہ کمزور ہو جاؤ گے اور یہود و نصارہ تم پر قابو پا لیں گے، خاص طور پر یہودی۔ اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو عیسائی انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود مسلمان ہو جائیں گے، مگر ان میں سے وہ کیتھولک عیسائی فرقہ جن میں یہودی بڑی تعداد میں عیسائیوں کے بھیس میں موجود ہے۔ اور یہ بھی کہ پاکستان کی نمبر 1 خفیہ ایجنسی اور انٹرنیشنل پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے کہ ہماری یہودی کمیونٹی کی شوکت خانم کے بیٹے عمران خان نے میرے بارے میں قرآن پاک کی سورہ نور سے آیت غائب کروائی ہے۔ اور یہ بھی کہ اس حوالے سے عمران خان کے اوپر 200 سے اوپر مقدمات درج ہیں۔ اور یہ بھی کہ میں نے ہی عمران خان کے بارے میں ISI کو پروف دیا تھا اور پاکستان کی دوسری خفیہ ایجنسیوں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو اور IB انٹیلیجنس بیورو کو بھی کہ انڈیا میں جالندھر میں عمران خان کی والدہ شوکت خانم جو ہماری یہودی کمیونٹی کی یہودن تھی اس کے اس گھر میں مینڈک بنا ہوا ہے۔ اب آپ کہو گے بھائی صاحب مینڈک سے کیا ہوتا ہے؟ تو میرے بھائیوں مینڈک قرآن پاک کی آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہودی کمیونٹی پر جو لعنت زدہ کمیونٹی ہے اس پر ان کی ظلموں کے سبب مینڈک کا چیچڑ کا اور لہو کا عذاب نازل کیا تھا۔ اور یہ بھی کہ عمران خان کے گھر میں وہاں پر ہماری یہودی کمیونٹی کا 6 کونے والا ستارہ اور 8 کونے والا ستارہ بنا ہوا ہے۔ 6 کونے والا ستارہ یعنی ڈیوڈ اسٹار حضرت داؤد علیہ السلام کا داؤدی ستارہ، ڈیول اسٹار یعنی شیطانی ستارہ، اور بلو اسٹار اسرائیل کے جھنڈے میں موجود نیلا ستارہ۔ جبکہ ہماری یہودی کمیونٹی نے پیپسی کے فریج میں قرآن پاک سورہ تبارک الذی 29واں پارہ سورہ دہر کی آیت چھاپی ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں کو پیپسی کے فریج میں زمہریرہ کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ زمہریرہ یعنی جہنم میں ٹھنڈک کا عذاب۔ اور اس وقت نوجوان نسل یہ کام کر رہی ہے کہ اپنے سروں کے اوپر لڑکیوں کی طرح کے کلپ باندھے جا رہے ہیں، پہنے جا رہے ہیں، جبکہ اس حوالے سے حدیث موجود ہے کہ جس مرد نے عورتوں کی مشابہت اختیار کی تو اس پر اللہ کی اور آخری نبی الزمان اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو۔
اور جس عورت نے مردوں کی مشابہت اختیار کی تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو، یعنی مردوں کی طرح اپنے بال کٹوائے اور مردوں کی طرح پینٹ شرٹ پہنی، اور یہ لعنت خاص طور پر پاکستان پر پڑ رہی ہے۔ اور یہ بھی کہ میں نے ہی خان لیاقت علی خان کے بارے میں گواہی دی تھی کہ ان کو شہید کرنے والی ان کی اپنی بیوی رائنا لیاقت علی خان تھی۔ آپ قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں گے تو یہ آیت آپ کے سامنے آ جائے گی کہ رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو۔ تو جب وہ اس کو کہنے سے باز نہ آئے اور رائنا ہی کہتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی۔ اور اس وقت بڑی ہوشیاری سے مسلمانوں کو قرآن پاک ترجمے سے پڑھنے سے روکا جا رہا ہے۔ تو جس کو آخری نبی الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا شوق ہو اور وہ ان کو آخری نبی بھی مانتا ہو، اور یہ بھی کہ وہ امام الانبیاء بھی تھے اور قیامت تک رہیں گے، اور یہ کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، مگر نوجوان نسل کو بہت چالاکی سے عمران خان کا پیروکار بنایا جا رہا ہے، جبکہ عمران خان مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتا ہے، جس کو میں نبی نہیں مانتا۔ اور یہ کہ جس نے عمران خان کی پیروی کی، اس کو فالو کیا، اس نے گویا 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں، نبیوں اور رسولوں کو جھٹلا دیا، اور لا علمی میں، بے خبری میں، نا سمجھی میں، بے دھیانی میں، غور و فکر نہ کرنا، توجہ نہ دینا، اس کی وجہ سے وہ مسلمان سے کافر ہو چکا اور اس کو علم بھی نہیں ہو رہا۔ جبکہ عمران خان نے ہی مسلمان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں گالم گلوچ کا سسٹم عام کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے اولاد اپنے ماں باپ کی فرمانبردار ہوتی تھی، اور یہ سب کچھ دجال کے لیے کروایا جا رہا ہے۔ اور جب آپ قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ کے سامنے یہ آیت آ جائے گی، اور اس فتنے سے ڈریے جو آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے فتنہ دجال آنے والا ہے۔ اور یہ کہ پاکستان بھر کی مساجد میں، ٹائل میں، ماربل میں، منبر میں، کارپیٹ میں، کاشی کاری میں، نقاشی کاری میں، آرکیٹیکچر کے آرٹ میں انسانی، جناتی، جانوروں کی اور دوسری شیطانی تصویریں بنا دی گئی ہیں۔ اور قرآن پاک میں اس حوالے سے واضح آیات اور ترجمہ موجود ہے کہ مسجد خاص اللہ کی ہیں تو اللہ کے گھر کو بتوں کی پلیدگی سے آلودہ نہ ہونے دینا، مگر مسجدیں تمام کی تمام آلودہ ہو چکی ہے۔ جن مساجد میں میں گیا ہوں، میں بتا دوں کہ میں پورے پاکستان گھوما ہوں، اور یہ بھی کہ مسجد خاص اللہ کی ہیں تو اللہ کے گھر میں اللہ کو سجدہ کرتے وقت اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، مگر شیطان کے پجاری شریک بنا رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مسجد جس کی بنیاد کفر پر رکھی گئی ہے، یعنی مسجد زرار، آپ اس مسجد میں جا کر کبھی کھڑے بھی نہ ہوئیے گا۔ ہاں، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے، وہ اس قابل ہے کہ وہاں جائے اور نماز پڑھایا کیجیے، اس لیے کہ وہاں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو ہی دوست رکھتا ہے۔ اور یہ کہ ایک بار سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 کا ترجمہ خود گھر جا کر پڑھ لیجئے گا، جس کا آیت کا ترجمہ ہے کہ کفر کی کوئی بستی نہیں مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت سے پہلے تباہ و برباد کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے۔ یہ کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں عرش عظیم پر لکھا ہوا ہے، تو یہ عذاب خاص پاکستان پر آنے والا ہے۔ اور یہ کہ اپنی نوجوان نسل پر خاص کڑی نظر رکھی جائے، کیونکہ ہماری یہودی کمیونٹی کی ٹائیگر فورس کے جوان جو عمران خان کی ٹائیگر فورس ہے، اس کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو گمراہ کر کے ان سے ڈکیتیاں ڈلوا کے ان کی ٹارگٹ کلنگ کروا کے جب وہ ڈکیتی مارنے کے بعد واپس آتے ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے، اور اگر انہوں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا تو ان کو شہید کیا جا رہا ہے، اور دین اسلام کو چھوڑ کر وہ کافر ہو گئے۔ تو اس حوالے سے بھی قرآن پاک میں آیا ترجمہ موجود ہے کہ جو مسلمان سے کافر ہوا اور کافر حالت میں مر گیا، ہرگز اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن پاک میں اس سے کہ میں معاف ہی نہیں کروں گا، اور ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ بری جگہ ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں آیا ترجمہ موجود ہے کہ جس نے